اسکول کالج یا یونیورسٹی کے اندر ہر گزرا ہوا سال اس انسان کے جو مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے اندر 2% کی کمی کرتا ہے. اس کی صحت بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ 10 سال تک وہ انسان ہر روز یا تو 5 الکوہول یعنی کہ شراب کے گلاسز پیے یا پھر 10 سگریٹس روزانہ پیے. پاکستان کے اندر اس ٹائم پر 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں جن کو آج اسکولوں میں ہونا چاہیے، وہ آج اسکول سے باہر ہیں. آرٹیکل 25A کے مطابق 5 سے 16 سال کے جتنے بھی بچے ہیں کنٹری کے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو سٹینڈرڈائزڈ جو ایجوکیشن ہے، فارمل ایجوکیشن ہے، وہ ان کو پرووائڈ کرے. السلام علیکم، میرا نام ہے متین حسنین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر آپ کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی گئے ہیں اور آپ نے باقاعدگی سے تعلیم حاصل کی ہے تو یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ نہ صرف اس اسکولنگ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے شعور اور ایکسپوجر میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس ایک ایسا انسان جو کہ کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی نہیں گیا اور اس نے کوئی باقاعدگی سے تعلیم حاصل نہیں کی، تو نہ صرف اسے علم نہیں ملا، ایکسپوجر نہیں ملا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی زندگی ہے اس کے اندر بھی کافی کمی آئی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس کا زندگی کے بڑھنے یا کم ہونے سے کیا اس کا تعلق ہے. تو اس کا تعلق ایسے ہے کہ ایک ویل ریپیوٹڈ ریسرچ سینٹر ہے جس کا نام ہے چین IHEME. انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی جس کے اندر ڈائریکٹ انہیں کو ریلیشن ملا فارمل ایجوکیشن کا جو زندگی کا سپین ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ہے، اس کے ساتھ. یہ ریسرچ 59 کنٹریز کے اندر 59 ممالک کے اندر کنڈکٹ کی گئی جو کہ 10 ڈیفرنٹ لینگویجز بولتے تھے. اس ریسرچ کے اندر ڈیفرنٹ ڈیموگرافکس کے لوگوں کو شامل کیا گیا تاکہ جو ایرر کا چانس ہو وہ کم سے کم ہو. اس وجہ سے جو ڈیفرنٹ سیکس کے لوگ تھے ان کو شامل کیا گیا، ڈیفرنٹ سوشیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈز کے لوگ تھے ان کو شامل کیا گیا، ڈیفرنٹ جغرافیے کے لوگ تھے ان سب کو شامل کیا گیا. تو اس کا جو رزلٹ آیا ریسرچ کا وہ یہ تھا کہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے اندر ہر گزرا ہوا سال اس انسان کے جو مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے اندر 2% کی کمی کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک انسان اپنی سیکنڈری ایجوکیشن یعنی کہ 12ویں تک 12 سال فارمل ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو اس کی جو موت کے چانسز ہیں اس کے اندر 24% کمی آتی ہے، یعنی کہ دگنا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ایک انسان 18 سال یعنی کہ ماسٹرز لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس کو پرسو کرتا ہے تو اس کی جو مرنے کے چانسز ہیں اس کے اندر آلموسٹ 34% کمی آتی ہے. اور اس کے برعکس ایک ایسا انسان جو کہ فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کرتا تو اسی ریشو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اس کی جو موت کے چانسز ہیں وہ کتنے بڑھ جاتے ہیں. اور اسی ریسرچ کے اندر ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ کس طریقے سے جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ حاصل نہ کرنا ایک انسان کی جو ہیلتھ ہے اس کو گرا دیتا ہے. اور اس کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ ایسے ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ فارمل ایجوکیشن بالکل حاصل نہیں کرتا، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا ہوتا، وہ اس کی صحت بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ 10 سال تک وہ انسان ہر روز یا تو 5 الکوہول یعنی کہ شراب کے گلاسز پیے یا پھر 10 سگریٹس روزانہ پیے. اس کی جو اندر کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے. اب جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے کہ ہیلتھ اور تعلیم کس ڈیموگرافی یا کس انٹلیکچوئل تھاٹ سے یہ جو ہے کنکلوڈ کیا گیا ہے. وہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ فارمل ایجوکیشن کو حاصل کرتا ہے وہ نہ صرف ہائر انکم کے قابل ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کو علم اور شعور بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اپنی جو چوائسز ہوتی ہیں وہ بہتر طور پر چوز کر سکتا ہے اور ان کو پرسو کر سکتا ہے. یعنی کہ جہاں تک جو انکم اس انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ یہ کہ اس کا جو ہے گھر بہتر ہو جائے گا، اس کی گاڑی بہتر ہو جائے گی، ہیلتھ فیسلٹیز ہوں گی وہ اس کو بہتر میسر ہوں گی، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو جڑی اس کی فیملی ہے وہ جب اچھے طریقے سے زندگی گزارے گی تو وہ بھی ڈائریکٹلی اس کے اوپر امپیکٹ ڈالے گی، اس کی اپنی زندگی کے اوپر، اس کے اپنی لائف سٹائل کے اوپر. اور اسی طریقے سے جو اس کا علم ہے اور اس کا جو شعور ہے وہ اس کو اس قابل بنائے گا کہ اس کے جو ریلیشن شپس ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، اس کی جو دوستیاں ہیں، اس کے جو سوشل کنیکشنز ہیں وہ امپروو ہوں گے. تو اس طریقے سے اوور آل جو اس کی زندگی کا
ایک بہاؤ ہے، ایک ڈائریکشن ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اور ان کمپیرزن ایک ایسا انسان جو کہ فارمل ایجوکیشن کو پرسو نہیں کرتا، نہ صرف اس کی جو انکم ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا علم بھی کم ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ دونوں فیکٹرز مل کر اس کی جو اوورآل زندگی کی جو چوائسز ہوتی ہیں، زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کو بری ڈائریکشن دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میری اپنی آبزرویشن ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے یہ صرف فارمل اسٹڈی تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو تعلق ہے وہ لرننگ کے ساتھ ہے، اور لرننگ آپ جو زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر آپ کر سکتے ہو۔ اور جہاں تک میں نے خود پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے انسان جو کہ ریڈنگ ان کی ہیبٹ ہوتی ہے، وہ کبھی کبھار کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یا پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کہ ان کے علم کے اندر اضافہ کرتے ہیں، ان کو ڈیمنشیا کم ہوتا ہے، اسکیزوفرینیا بہت کم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ڈپریشن کے اندر بھی کم ہی جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جن کو ریڈنگ یا اس طرح کی علم کی یا کسی لرننگ ایکٹیویٹی کی کوئی عادت نہیں ہوتی، ان کے اندر یہ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ زیادہ تر اسکیزوفرینک ہو جاتے ہیں، ان کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ڈپریشن میں بھی وہی لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ یہ ریسرچ جہاں پر انفارمیٹیو ہے وہیں پر یہ کنسرننگ بھی ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر اس ٹائم پر 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں جن کو آج اسکولوں میں ہونا چاہیے، وہ آج اسکول سے باہر ہیں۔ یعنی کہ 5 سال سے 16 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں وہ اس ٹائم پر ان کا 39% اس وقت اسکولوں سے باہر ہے، جو کہ آرٹیکل ہمارا جو آئین ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے آرٹیکل 25A کے مطابق 5 سے 16 سال کے جتنے بھی بچے ہیں کنٹری کے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو سٹینڈرڈائزڈ جو ایجوکیشن ہے، فارمل ایجوکیشن ہے، وہ ان کو پرووائڈ کرے، لیکن ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے، اور آج وہ اسکولوں سے باہر ہیں، جو لیبر کرتے پھر رہے ہیں یا پھر ویسے ہی گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ایک کنسرننگ بات ہے اس ریسرچ کے حوالے سے کہ اگر وہ تمام لوگ جو کہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے، تو کہیں نہ کہیں جا کر اپنی زندگی کے اندر نہ صرف ان کے پاس لوور انکم ہوگی، بلکہ ان کے پاس اتنا علم شعور بھی نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی کے اندر جو رائٹ چوائسز ہیں وہ کر سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، نیچے کامنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ایکسپلور کریں اور اپنی پسندیدہ پلے لسٹ کو اوپن کریں اور کانٹینٹ انجوائے کریں۔ اس کے علاوہ مزید اگر آپ کوئی سجیشن ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔